مصطفیٰ شرجیلہ کے لیے بڑی ایک گاڑی لیتا ہے اور بہت زیادہ امیر ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ جیسے ہی سب کچھ شرجیلہ کے لیے خریدتا ہے اور ساتھ میں مٹھائی خریدتا ہے کہ شرجیلہ میں بہت زیادہ خوش ہوں، میں گھر آ رہا ہوں، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، تمہاری سپورٹ کی وجہ سے۔ اگر تم میری زندگی میں آئی ہو تو مجھ میں محنت کرنے کا شعور پیدا ہوا اور میں نے محنت کی اور مجھے اس کا پھل ملا ہے، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم ہی نہ میری زندگی میں آتی تو میں یہ سب کیسے کرتا، میں سب کچھ بڑی گاڑیاں، گھر، سب کچھ کیسے حاصل کر سکتا تھا، یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ مصطفیٰ شرجیلہ کے لیے بہت سارا سامان، نئے کپڑے، جوتے، گھر کی بہت ساری چیزیں اور مٹھائی لے کر گاڑی میں بیٹھتا ہے اور یہ سوچتا آتا ہے کہ میں شرجیلہ کو ایک بہت بڑا سرپرائز دوں گا اور میں دیکھوں گا کہ وہ کتنا زیادہ خوش ہوتی ہے۔ جیسے ہی مصطفیٰ یہ سب سوچ کر گھر آتا ہے تو وہ شرجیلہ کو آواز لگاتا ہے، شرجیلہ کدھر ہو؟ شرجیلہ میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، میں تمہارے لیے ایک بہت ہی بڑا سرپرائز لے کر آیا ہوں، اس سے تم بھی خوش ہوگی اور ہمارے آنے والے بچے کی زندگی اور ہماری بھی بہت ہی زیادہ اچھی گزرے گی۔ وہ جو ہی دیکھتا ہے تو شرجیلہ فرش پہ گری ہوئی ہوتی ہے۔ شرجیلہ بہت زیادہ سٹریس لینے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی ہے، اور جب مصطفیٰ یہ دیکھتا ہے تو وہ تو دنگ کا دنگ ہی رہ جاتا ہے، اس کے تو رنگ ہوش و حواس ہی اڑ جاتے ہیں، اور مصطفیٰ کے ہاتھ سے مٹھائی اور بہت سے تحفات جو کہ وہ شرجیلہ کے لیے لے کے آیا ہوتا ہے وہ سب کچھ گرنے سے گر جاتا ہے۔ مصطفیٰ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب یہ سب کیسے میں کروں گا، میں تو شرجیلہ کو سرپرائز دینے والا تھا۔ وہ جلدی سے ایمبولینس کو بلاتا ہے اور شرجیلہ کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ شرجیلہ کی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے کے بعد بہت ہی زیادہ مصطفیٰ پریشان ہوتا ہے کہ شرجیلہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ ڈاکٹر سے بات کرتا ہے تو وہ کہتے انہوں نے بہت زیادہ سٹریس لیا تھا جس کی وجہ سے ان کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہوگی، اوور سٹریس کی وجہ سے ان کے دماغ پر اثر ہوا ہے اور اس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئے ہیں، آپ دعا کریں کہ یہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے۔ مصطفیٰ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے خوشیاں راس ہی نہیں آ سکتی، جب بھی کوئی خوشی آنے والی ہوتی ہے یا میں شرجیلہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں تو کچھ نہ کچھ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ ڈاکٹر سے اجازت لیتا ہے کہ وہ شرجیلہ سے ملنا چاہتا ہے، اگر اسے ہوش آ گیا ہو تو ڈاکٹر اسے کمرے میں جانے کی اجازت دیتا ہے۔ مصطفیٰ جیسے ہی شرجیلہ سے ملنے کے لیے کمرے میں جاتا ہے تو وہ شرجیلہ کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے شرجیلہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں ہمارے اور اپنے بچے کے لیے آنے والی زندگی بہتر کرنا چاہتا تھا اور میں تمہارے لیے بہت زیادہ تحفات، مٹھائی لے کر آیا، تو میری بہت ہی زیادہ اچھی جاب ہو چکی ہے اور مجھے ایک بہت ہی بڑی گاڑی، گھر، سب کچھ مل گیا ہے، اور میری محنت یہ سب میں نے تمہاری وجہ سے کی ہے، تم نے ہی مجھے اتنا زیادہ موٹیویٹ کیا ہے، اس کی وجہ سے میں یہ سب کرنے کے قابل ہو چکا ہوں۔ شرجیلہ مصطفیٰ سے ہاتھ چھڑا کر اپنا منہ دوسری طرف کر لیتی ہے۔ وہ مصطفیٰ سے کہتی ہے تمہیں میری کوئی فکر نہیں ہے، تمہیں بس پیسے کی پڑی ہوئی ہے، اب ہمارے پاس وہ خوشی نہیں رہی، کیونکہ ڈاکٹر مصطفیٰ سے آ کے کہتا ہے کہ ہم آپ کی بیوی شرجیلہ یا بچے میں سے ایک کو بچا سکتے ہیں۔ مصطفیٰ کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، یہ سن کر وہ جلدی سے بس ڈاکٹر کو یہی کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح سے میری بیوی کو بچا لیں، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح سے شرجیلہ کہتی ہے کہ اب ہمارا بچہ اس دنیا میں نہیں رہا جس کی وجہ سے تم یہ سب کر رہے تھے، اب ہمارے آنے والی زندگی کیسے گزرے گی، اور میں بہت ہی زیادہ خوش تھی صرف اپنے بچے کی وجہ سے۔ ہمارے پاس چاہے وہ چھوٹا گھر ہوتا لیکن اگر تم میرے ساتھ ہوتے، مجھ سے دور نہ ہوتے اور مجھے ان سب باتوں کی ٹینشن نہ ہوتی تو آج ہمارا بچہ ہمارے پاس ہمارے ساتھ ہوتا، میں اس چھوٹے سے گھر میں بھی تمہارے ساتھ رہنے کے لیے تیار تھی۔ مصطفیٰ اسے کہتا ہے شرجیلہ میں یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے اور اپنے بچے کے لیے کر رہا تھا، نہ کہ اپنے لیے، اور تم کیوں اتنی زیادہ ٹینشن لے رہی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اور اولاد دے گا،
بس تم نے ہماری محبت کو ایسے ہی قائم رکھنا ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان اور سٹریس ٹینشن لینے کی وجہ سے اس کی طبیعت اور خراب ہو جاتی ہے تو وہ باہر چلا جاتا ہے۔ بہت کچھ سوچنے کے بعد شجیلا کے والدین بھی ہاسپٹل آ جاتے ہیں اور اسی وقت مصطفیٰ بھی شجیلا کے پاس آ جاتا ہے۔ شجیلا کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ اسے ڈسچارج کر دیں گے اور آج وہ اپنے گھر جا سکتی ہے، لیکن شجیلا کہتی ہے کہ مجھے مصطفیٰ کے ساتھ گھر نہیں جانا، آپ مجھے اپنے ساتھ گھر لے جائیں، اب میں کبھی بھی اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، نہ رہوں گی، کیونکہ اس کی وجہ سے میرے بچے کی جان گئی ہے۔ اگر یہ میرے پاس میرے ساتھ ہوتا تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا اور میں اپنے بچے کی اتنی بڑی خوشی جیسے محروم نہ ہوتی، یہ سب اس کی وجہ سے ہوا، اس لیے میں کبھی بھی اس کے ساتھ رہنے کے لیے اب تیار نہیں ہوں، آپ مجھے اپنے گھر لے جائیں۔ اس طرح سے مصطفیٰ شجیلا سے بہت زیادہ معافیاں مانگتا ہے۔ شجیلا مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں اب کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا، کبھی بھی تمہیں اکیلا تنہا نہیں چھوڑوں گا کسی بھی راستے پر۔ شجیلا کہتی ہے کہ اب تو بہت ہی زیادہ ٹائم گزر چکا ہے، اب تو باقی کچھ بھی نہیں بچا، اسی لیے تم جا سکتے ہو اور میں اپنے والدین کے ساتھ گھر جاؤں گی۔ تمہیں دولت، گاڑیاں، پیسہ، یہ سب شہرت چاہیے، تم بس یہ سب حاصل کرنے کے پیچھے رہو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں اب تمہارے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مصطفیٰ بہت زیادہ گڑ گڑاتا ہے اور روتا ہے اور شجیلا کا ہاتھ پکڑتا ہے، اسے کہتا ہے کہ نہیں، میں تو تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، یہ سب میں تمہاری اور اپنے آنے والے بچے کی زندگی کو بہترین اور خوبصورت بنانے کے لیے کر رہا تھا۔ شجیلا کہتی ہے نہیں، تم بس اپنا کام کرو اور اپنے پیسے، گاڑیوں کی طرف توجہ دو، میں تمہارے ساتھ اب کبھی بھی رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس طرح سے آپ اس نیکسٹ ایپیسوڈ آنے والے میں دیکھتے ہیں کہ اب کیا ایسا ہی ہوتا ہے۔ میرے نیو چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو پلیز آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سپورٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ ہر آنے والی نئی اور ریئل ویڈیو آپ تک ایزیلی پہنچ سکے۔